الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا سورۃ الکہف آیت نمبر 19، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اصحاب کہف کے بارے میں کہ ان کو اللہ پاک نے ایک طویل عرصہ تک سلائے رکھا اور اس کے بعد اللہ پاک نے انہیں بیدار کیا نیند سے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اسی طرح ہم نے انہیں نیند سے بیدار کیا، اٹھایا. کذالک، اسی طرح، کس طرح؟ یعنی جس طرح ہم نے اتنا طویل عرصہ انہیں سلایا، اس طویل عرصے کے اندر ان کو جو میں نے نیند دی، اسی طرح اس کے بعد ہم نے اٹھایا. یعنی ان کی نیند جس طرح عام طور پر جیسے طبعی نیند ہوتی ہے ویسی نہیں تھی، اسی طرح ان کا بیدار ہونا یہ بھی طبعی طور پر نہ تھا، یہ بھی عجیب انداز تھا. لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں پوچھ پاچھ کریں. قال قائل منهم كم لبثتم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم کتنی دیر رہے ہو، یعنی نیند کی حالت میں کتنی دیر تم سوئے رہے ہو. قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، انہوں نے کہا ہم نیند کی حالت میں ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ رہے ہیں، یعنی سوتے رہے ہیں. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، پھر جب انہوں نے آثار دیکھے تو ان کو یہ معلوم ہوا کہ ہمارا سونا کچھ زیادہ عرصہ ہے، یعنی ایک دن یا دن کا بھی کچھ بعض حصہ نہیں ہے بلکہ زیادہ ہے. اب کتنا ہے؟ تو انہوں نے کہا ربكم اعلم بكم، قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، انہوں نے کہا کہ تمہارا رب یہ زیادہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے کہ کتنی مدت تم سوتے رہے. فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، تو تم اپنے میں سے ایک آدمی کو یہ سکہ، یہ پیسے، یہ روپیہ، یہ درہم، جو بھی کرنسی ان کے پاس تھی، کہ یہ دے کر شہر کی طرف بھیجو. فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا، پھر وہ تحقیق کر لے کہ کون سا کھانا حلال ہے. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو وہ اس میں سے تمہارے لیے کھانا لے آئے. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور یہ کام بڑی خوش تدبیری سے کرے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور تمہاری کسی کو خبر نہ ہونے دے. إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ زمانہ اسی بادشاہ دقیانوس کا ہے. اب اس کو تو تقریباً صدیاں گزر گئی تھیں،
تو کہا کہ تاکہ تمہاری کسی کو خبر نہ ہونے دے. کیوں؟ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، اگر وہ تمہاری خبر پالیں گے، اطلاع پالیں گے، تم پر مطلع ہو جائیں گے تو تمہیں پتھروں سے مار مار کر قتل کر دیں گے. او یعیدوکم فی ملتہم، یا اپنے ہی دین میں تمہیں وہ داخل کر دیں گے، یعنی جو ان کا مشرکانہ دین ہے. وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، اور اگر اس طرح ہوا تو پھر تمہیں کبھی فلاح نہ ہوگی. یہ تو ترجمہ تھا. ابھی آپ دیکھیں کہ اصحاب کہف اللہ رب العزت نے انہیں ایک لمبے عرصے تک، کتنا عرصہ سلایا یہ اللہ ہی جانتے ہیں، کتنے سو سال، تو 309 سال اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ ہی جانتے ہیں کہ کل کتنا عرصہ تھا. اور آپ نے یہ ان کے واقعے میں یہ سنا ہے کہ اصحاب کہف یہ چند نوجوان تھے جن کے دل میں اللہ نے توحید ڈالی اور ان کا عقیدہ بالکل صحیح عقیدہ، موحدانہ عقیدہ تھا، اور اللہ کے محبوب بندے تھے اور تھے بھی نوجوان. اور جو بادشاہ تھا دقیانوس، اس کا نام جو ہے وہ روایات میں آتا ہے، تفسیری اور تاریخی روایات میں، اور وہ بڑا ظالم اور جابر تھا، مشرک تھا، بتوں کی عبادت خود بھی کرتا تھا اور قوم کو بھی اس پر مجبور کرتا تھا. تو یہ چند نوجوان جو ہے بتوں کی عبادت سے بھاگ کر اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا، اور پھر یہ غار میں انہوں نے آ کر پناہ لے لی، کیونکہ وہ بادشاہ اگر جو اس کے مذہب پر نہ چلتا تو وہ ان کو قتل کروا دیتا تھا. تو انہوں نے اپنے ایمان کو بچا کر غار میں پناہ لی. پھر آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ نے انہیں طلب بھی کیا، انہوں نے اس کے سامنے اللہ کی توحید کا اقرار کیا، اس نے مہلت دی، پھر اس کے بعد یہ غار میں چلے گئے. بادشاہ جب اپنے کسی سفر سے واپس آیا اور ان کی تلاش شروع ہوئی تو ان کو کہیں نہ پایا. بالآخر اس غار کے اندر یہ پہنچ گئے جہاں اصحاب کہف تھے. اس نے اپنے کچھ آدمی بادشاہ نے اندر بھیجے، لیکن وہ جیسے ہی داخل ہونے لگے ان کے اوپر بڑی یعنی ہیبت طاری ہو گئی، بہت رعب ان کے اوپر آ گیا، وہ اندر نہ جا سکے. بالآخر بادشاہ نے کیا کہ اس غار کا جو دروازہ تھا وہ بند کر دیا کہ یہ اندر ہی رہیں، اور ایسے ہی بھوکے پیاسے اندر مر جائیں گے تو اندر ہی یہ رہیں گے. تو اس بادشاہ نے غار کے منہ کا دروازہ بند کیا اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا. اب اللہ پاک نے ان کو اسی غار میں سلا دیا تھا، اور آپ یہ سن کے آئے ہیں کہ ان کی نیند عام آدمیوں کی نیند کی طرح نہ تھی. ان کی آنکھیں جو ہیں وہ کھلی ہوئی تھیں، اور سانس میں کوئی تبدیلی اور تغیر نہ تھا، جسم میں کوئی ڈھیلا پن نہ تھا. اور پھر اگر کوئی ان کو دیکھتا تو اس طرح سمجھتا کہ یہ جو ہے وہ جاگ رہے ہیں. اور اللہ نے ایسا رعب اور ہیبت ان کے اوپر ایسی رکھی تھی کہ کوئی جو ہے ان کو جم کر دیکھ نہ سکتا تھا، اس کے اوپر رعب چھا جاتا تھا. تو بہرحال اس نے یہ غار کا دروازہ بند کیا اور بند کر کر چلا گیا. ادھر سے اللہ نے انہیں سلا دیا. اب مدتوں بعد ایک ایماندار بادشاہ جو ہے اس ملک پر حکومت کے لیے آیا. بادشاہ بڑا ایماندار تھا، مسلمان تھا، موحد تھا. اس نے حکومت کی، اس میں تفسیری روایات میں آتا ہے کہ اس کی حکومت کو 68 سال جو ہے وہ گزرے. تو اس کی دور حکومت میں لوگ 2 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، ایک مومن اور ایک کافر. اب یہ خود مومن تھا، موحد تھا. اس کو یہ دیکھ کر بڑی تکلیف ہوئی کہ لوگ جو ہے وہ کفر کی طرف جا رہے ہیں اور آخرت کی زندگی کا یہ انکار کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے. اس کے نزدیک جو اچھے اور باخبر لوگ تھے جن کو بادشاہ سمجھتا تھا کہ ان کا عقیدہ درست ہوگا، ان کو بلایا کہ وہ انہیں سمجھائیں. جب وہ آئے تو انہوں نے بھی اس کے سامنے اپنے کفر کا اعلان کر دیا کہ زندگی تو یہی ہے اور مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں. بادشاہ کو یہ سن کر بہت افسوس ہوا، بڑا صدمہ ہوا
کہ میری قوم جو ہے وہ کفر کی طرف جا رہی ہے اور باطل جو ہے وہ حق پر غالب آ رہا ہے، اس کو بڑا افسوس ہوا۔ بالآخر اس نے کیا کہ اپنے گھر میں چلا گیا کمرے میں اور ٹاٹ کا ایک لباس پہنا، راکھ کے ڈھیر پر بیٹھ کر دن اور رات اللہ کے آگے اس نے دعائیں شروع کر دیں، عبادت شروع کر دی، رونا دھونا آہوزاری اس نے کی کہ یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، ان کو تو کفر سے بچا اور ان کے سامنے کوئی ایسی حقیقت واضح کر دے کہ اس کو دیکھ کر ان کا عقیدہ درست ہو جائے اور یہ مسلمان ہو جائیں اور آخرت کے قائل ہو جائیں۔ اب ادھر اس کی دعا ہو رہی ہے، اللہ پاک کو منظور ہوا، اس کی دعا اللہ نے قبول کی۔ پھر اللہ کا ارادہ ہوا کہ اصحاب کہف کو بیدار کیا جائے۔ ادھر وہ دعا مانگ رہا تھا، ادھر سے ایک شخص تھا جس کے پاس بکریاں تھیں، اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ غار کے اندر جائے اور اپنی بکریوں کے لیے وہاں باڑا بنا دے۔ وہ غار میں گیا، اس نے مزدور لگائے اور مزدور لگا کر اپنی بکریوں کے لیے اس نے باڑا بنایا، جگہ بنا دی، اور جب اس نے جگہ بنا لی تو ادھر سے اللہ پاک نے اصحاب کہف کو بیدار کر دیا۔ اب جب یہ بیدار ہوئے تو بڑے حشاش بشاش تھے، بالکل اسی طرح نوجوان جس طرح یہ سوئے تھے، اور پھر اسی حالت میں جب انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو پھر انہوں نے یہ سوال کیا کہ ہم غار میں جو ہے کتنی دیر تک ہم سوئے رہے، اور طبعی طور پر انسان یعنی جب ایک مدت سوتا ہے تو پھر پوچھتا ہے کہ کتنی دیر ہم سوئے رہے ہوں گے، ایک دوسرے کی رائے لیتا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے تو یہ کہا، نوجوانوں نے، کہ ہم ایک دن تقریباً جو ہے وہ سوئے ہیں، کیونکہ اس میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ صبح کے وقت داخل ہوئے تھے غار میں، اور جب بیدار ہوئے تو شام کا وقت تھا، غروب کے قریب کا وقت تھا، ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ ایک دن۔ پھر دیکھا کہ سورج تو ابھی غروب نہیں ہوا، انہوں نے کہا ایک دن بھی پورا نہیں ہوا بلکہ دن کا بھی کچھ حصہ ہے جس میں ہم رہے، اور ادھر سے تقریباً 300 سال سے اوپر گزر چکے تھے۔ یہ دیکھیں اللہ پاک نے انہیں سلایا تو سونے کی حالت میں ان کو یہ مدت کتنی تھوڑی معلوم ہوئی۔ اسی طرح برزخی زندگی میں جب ایمان والے جاتے ہیں اور پھر سوال و جواب ہوتا ہے، اس کے بعد جب ان کو سلا دیا جاتا ہے تو قیامت کے دن اٹھیں گے، وہ یہی تصور کریں گے ابھی تک تو ہماری نیند ہی پوری نہیں ہوئی۔ تو اللہ پاک نے انہیں بیدار کیا، انہوں نے آپس میں پھر گفتگو کی۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ناخن بھی بڑے ہوئے ہیں اور بال بھی جو ہے یہ بڑے ہوئے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے جو سونے کی مدت ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے کتنی ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، جو اصل کام ہے اس کی طرف تم توجہ دو۔ وہ کیا ہے کہ بھائی بھوک لگ رہی ہے، ظاہر ہے کھانا کھانا ہے ہم نے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جب وہ غار میں آئے تھے تو اپنے گھر سے وہ مال اور جو سکے اور جو پیسے تھے اس میں سے بھی وہ کچھ ساتھ لے کے آئے تھے تاکہ گزارا کر سکیں۔ اب انہوں نے کہا کہ ایک شخص کو شہر بھیجو، وہ ہمارے لیے کھانا لے کے آئے۔ اب انہوں نے ایک شخص کا انتخاب کیا جس کا نام تملیخہ آتا ہے روایات میں، تفسیری روایات اور تاریخی روایات میں، کیونکہ یہ بڑا ہوشیار تھا اور انہوں نے اپنے پیسے اور جو دوسرا سامان جو ہے مال اسی کے پاس جمع کروایا ہوا تھا، تو اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ اور ذرا خیال رکھنا۔ وہ یہ سمجھ رہے کہ دقیانوس جو ظالم اور مشرک بادشاہ ہے اسی کی حکومت ہے، اور اس چیز کا خیال رکھنا، ایک تو اس طرح سے جانا کہ تمہاری حالت کسی پر ظاہر نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں پہچان لیں اور پکڑ لیں اور پھر ہمارے پاس آ جائیں اور ہمیں پھر مشرک بنا دیں۔ اور پھر جب کھانا لینے لگو تو یہ خیال رکھنا کہ وہ کھانا حلال ہو، حرام کھانا نہ ہو۔ یعنی دیکھیں کتنی فکر ہے کہ کھانا حلال ہو، کیونکہ اس جو بادشاہ تھا دقیانوس، اس کے زمانے میں بتوں کے نام پر جو ہے وہ ذبح ہوا کرتا تھا اور اسی کے نام کے چڑھاوے چڑھا کرتے تھے۔ تو یہ کہا کہ خیال رکھنا کہ وہ کھانا حلال کا ہو، کسی بت کے نام کا نہ ہو بلکہ اللہ کے نام کا ہو اور حلال ہو۔ خیال رکھ کر جو ہے نا یہ کام کرنا، اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ یہ کام کرنا، کوئی تمہیں پہچان نہ لے۔ خیر جب تملیخہ غار سے نکلا اور پھر غار کے دروازے پر پہنچا تو اس نے دیکھا غار کا جو ہے وہ آگے سے یہ ٹوٹا ہوا ہے سارا نظام، اور دروازہ یہ سارا کھلا ہے اور
پتھر پڑے ہوئے ہیں. اس نے اس کی طرف کوئی اتنی توجہ نہ دی. بہرحال وہ باہر گیا, شہر وہاں قریب ہی تھا. یہاں قرآن نے بھی کہا ہے کہ الی المدینہ, شہر کی طرف, معلوم ہوتا ہے بڑا شہر تھا. تو غار کے قریب, وہیں قریب میں کوئی شہر تھا. تو وہ وہاں جب گیا, شہر کے دروازے پر اندر جانے لگا تو اس نے دیکھا یہ شہر عجیب ہے, یہ تو وہ شہر نہیں تھا جو ہم کل چھوڑ کے گئے ہیں, یہ تو کوئی اور شہر ہے. یعنی نقشہ ظاہر ہے, آپ دیکھیں 20-30 سال کے بعد جو ہے وہ بدل جاتا ہے, 50 سال, یہاں تو 300 صدیاں جو ہے وہ بیت چکی تھیں. تو اس نے دیکھا یہ شہر وہ نہیں ہے. پھر یہاں جو حالات ہیں وہ تو ایسے نظر آتے ہیں کہ یہ سارے مسلمان ہیں, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی لیا جا رہا ہے. وہ سوچ میں اور فکر میں مبتلا ہو گیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ اب یہ مسلمان لگ رہے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں. کل یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینا جو ہے وہ جرم تھا, کیونکہ وہ اس وقت جو دین مسیح تھا وہی دین حق تھا, اور اسی پر لوگ جو ہے وہ قائم تھے. تو اس نے دیکھا کہ یہ سارے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں, تو بڑا جو ہے وہ حیران ہوا. پھر سوچنے لگا کہ پتہ نہیں یہ شہر وہ ہے, کہیں میں اور جگہ تو نہیں آ گیا. پھر دوسرے دروازے کی طرف دیکھا, وہاں بھی یہی صورتحال دیکھی کہ لوگ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں, اور اسی طرح جو ہے وہ مسلمانوں کی طرح جو ہے وہ لوگ جو ہیں زندگی گزار رہے ہیں. بہرحال یہ واپس آیا, پھر شہر کے اندر چلا گیا. تو اندر جا کر بھی اس نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی قسمیں بھی کھا رہے ہیں. اس کو بڑا تعجب ہوا کہ پتہ نہیں میں کس شہر میں آ گیا ہوں, یا یہ ہے کہ میں خواب کی حالت میں نہیں, خواب میں تو نہیں یہ سب کچھ میں منظر دیکھ رہا. پھر اپنے آپ کو جھنجھوڑا اور کہا نہیں میں تو بیدار ہوں. بہرحال وہاں ایک شخص تھا, اس نے پوچھا کہ بھائی تمہارا یہ شہر کون سا ہے, اس کا کیا نام ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ شہر افسوس ہے, اس کا نام افسوس ہے. بہرحال اس نے کہا کہ چلو اس چیز کو چھوڑو, اور پھر وہ آگے گیا اپنے مقصد کے لیے کہ وہ کھانا لے اور روٹی لے. ایک نان فروش تھا, اس کے پاس گیا, اس کو سکہ دیا اور اس سے کھانا طلب کیا. جب اس نے سکہ دیکھا تو وہ سکہ اس وقت کا تو نہیں تھا, مہر پہلے کی تھی تو اسی کے شہر کی, لیکن سکہ بہت پرانا تھا. اس نے دوسرے کو دکھایا اور دوسرے نے تیسرے کو دکھایا, کہا کہ یہ دیکھو یہ سکہ کون سا ہے, یہ کون سا لے آیا ہے. اس نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تم جو ہے یہ تم کون ہو؟ اب وہ خاموش ہوا اور وہ گھبرا بھی گیا. اس نے کہا اوہو یہ تو پکڑیں گے اور پکڑ کر اسی دقیانوس کے پاس لے جائیں گے, وہ تو ہمیں مار دے گا. تو یہ بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا بھائی سیدھی بات یہ ہے کہ کھانا مانگا ہے تم سے, تم کھانا نہیں دیتے ہو, سکہ بھی میرا, پیسے بھی رکھ لیے, تم پیسے بھی رکھو, کھانا بھی نہ دو, میری جان چھوڑو میں جاتا ہوں. انہوں نے پکڑ لیا, انہوں نے کہا نہیں تیری جان کیسے چھوڑے, تجھے کوئی خفیہ خزانہ ملا ہے جو دفن کیا گیا تھا, وہ خزانہ تجھے پرانا خزانہ ملا ہے, وہ تو لے کر ہمارے پاس آیا ہے. اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ بتا وہ خزانہ کہاں ہے, اور اس میں ہمیں بھی حصہ دار بنا. اگر ہمیں حصہ دار نہیں بنائے گا تو پھر یہ ہے کہ ہم تجھے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جائیں گے اور وہ تجھے جو ہے وہ قتل کر دے گا. اب وہ کچھ نہیں بول رہا, گھبرا گیا کہ بھائی میں نے کیا بولوں, کیا بتاؤں, کل تو میں گیا تھا یہ سکہ لے کر, ابھی یہ کہتے ہیں کہ خفیہ خزانہ ہے, یہ معاملہ تو سارا الٹ ہے, تو میں تو اسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا جس کا ڈر تھا. بہرحال لوگوں نے اس کو پکڑا اور پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جو ہے وہ لے آیا, آگے لے آئے. اور پھر انہوں نے کہا کہ یا تو یہ بتاؤ کہ یہ خزانہ تم کہاں سے لے کے آئے ہو, یا یہ ہے کہ ہم تمہیں شہر کے جو بادشاہ ہے اس کے پاس لے جائیں گے. تو بہرحال وہ کچھ نہ بولا. تو وہ شہر کے جو بڑے منتظم تھے, 2 حاکم تھے, یہ 2 منتظم تھے شہر کے, جو شہر کا انتظام چلاتے تھے, 2 بڑے آدمی تھے. ان کے پاس جو ہے وہ ان کو لے کر جو ہے وہ تملیخہ کو لے کر وہ چلنے لگے. اب راستے میں جو ہے وہ رو بھی رہا ہے اور آنسو بھی بہا رہا ہے اور اللہ سے دعا بھی کر رہا ہے کہ یا اللہ اب تو مجھے صبر بھی دے, میرے ساتھی میرے ساتھ ہوتے, ہم سارے جو ہے وہ بادشاہ کے پاس ایک ساتھ حاضر ہوتے, کیونکہ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ساتھ جئیں گے, ساتھ مریں گے. اب میں ادھر آ گیا ہوں, وہ ادھر الگ پریشان ہوں گے, اور میں اس مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں, تو میری مدد فرما. اب وہ یہ یقین اس کو یہ تھا کہ یہ دقیانوس ہی کے پاس مجھے لے کر جا رہے ہیں اور وہ مجھے قتل کر دے گا. بالآخر جب وہ وہاں پہنچے تو اس نے دیکھا یہ آدمی تو وہ ہے ہی نہیں, یہ تو کوئی اور ہے. جب یہ دیکھا تو پھر وہ سنبھل گیا
رونا بند کر دیا۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا، تحقیق کی کہ یہ سکہ اور یہ پیسے تم کہاں سے لے کے آئے ہو، یہ خزانہ تمہیں ملا ہے کہاں سے ملا ہے؟ یقیناً تمہیں کوئی دفنایا ہوا خزانہ دفینہ تمہیں ملا ہے، تو ہمیں بتاؤ کہ وہ کہاں ہے۔ یہ سوچ میں پڑ گیا، اس نے کہا کہ میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، تم مجھے اس کا جواب دو، پھر اس کے بعد جو حقیقت ہے وہ ساری کی ساری میں تمہیں بتا دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پوچھو۔ اس نے کہا کہ دقیانوس بادشاہ کدھر ہے؟ یہ اس کا زمانہ ہے، یہ اس کی بادشاہت ہے۔ انہوں نے کہا اس طرح کا تو کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں البتہ تقریباً 300 سال پہلے اس طرح کا کوئی بادشاہ گزرا ہے، اس کو تو مرے ہوئے صدیاں بیت گئیں۔ اس نے پھر ان کو کہا کہ پھر تو میری بات کی کوئی تصدیق نہیں کرے گا، کوئی میری بات کو مانے گا ہی نہیں کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، سارے یہ کہیں گے کہ یہ تو بیوقوف آدمی ہے۔ تو راستے میں جاتے ہوئے اس کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ ظاہر ہے میرا یہ باپ ہے اور یہ رشتہ دار ہیں، وہ آئیں گے مجھے دیکھیں گے بچا لیں گے۔ تو انہوں نے اس کا نام پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام تملیخہ ہے، تیرے باپ کا یہ نام ہے، دادے کا یہ نام ہے۔ اس نے سب نام بتائے۔ شہر والوں نے کہا اس نام کا تو کوئی آدمی یہاں ہے ہی نہیں، نہ ہی ایسے اس کے والدین ہیں، نہ ہی اس کا کوئی آبا و اجداد ہے اس شہر میں۔ تو بہرحال اس نے پھر یہ کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا یہ زمانہ ہے، کس کا یہ زمانہ ہے؟ انہوں نے کہا اس کے تو مرے ہوئے صدیاں ہو گئیں۔ پھر اس نے کہا اچھا، تو اصل بات یہ ہے کہ وہ بادشاہ تھا، اس نے ہمیں شرک پر مجبور کیا، ہم چند ساتھی تھے اور ہم اپنا ایمان بچا کر وہاں سے آئے غار میں۔ اب کل تو ہم غار میں آئے ہیں اور آج یہ سارا نظام بدلا ہوا ہے، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے ساتھیوں سے ملاتا ہوں۔ اب وہ جو حاکم تھے، منتظم تھے اور شہر کے لوگ تھے، وہ مسلمان تھے، اور وہ اس کو دیکھ کر اس کے ساتھ نکل آئے غار کی طرف۔ ادھر اس کے ساتھی پریشان تھے غار میں کہ وہ ابھی تک واپس نہیں آیا اور پتہ نہیں اس کو گرفتار کر لیا گیا، پھر دقیانوس بادشاہ کے پاس اسے پہنچا دیا گیا، وہ پتہ نہیں اس نے اس کو قتل کر دیا، کیا ہوا۔ اب وہ اس معاملے میں سارے پریشان ہیں۔ تو اتنے میں سواریوں کی، ظاہر اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہو گئے، بڑی سواریاں تیار ہو گئیں، وہ سارے کے سارے جو ہے اصحاب کہف کو دیکھنے کے لیے اس کے ساتھ آگے۔ تو گھوڑوں کے ٹاپ اور ان کی آواز اور لشکر کی آواز جب غار میں انہوں نے سنی تو انہوں نے اٹھ کے اور اللہ کے سامنے انہوں نے نماز پڑھی اور پھر سر بسجود ہو کر اللہ سے دعا مانگی۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ وہی دقیانوس بادشاہ ہے جو آ گیا ہے ہمیں اب مارنے کے لیے۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت بھی کی، دیکھو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، ایمان بچا کے رکھنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں اپنے دین میں لوٹا دیں اور تم ان کے دین میں چلے جاؤ، پھر ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاؤ۔ اس لیے دین پر قائم رہنا۔ آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کو نصیحت کی، اللہ سے دعائیں مانگی، سر بسجود ہوئے اور اللہ سے رو رو کر انہوں نے یہ دعائیں مانگی۔ تو اتنے میں وہ لشکر جو ہے غار کے دروازے پر پہنچا۔ تملیخہ نے کہا کہ تم یہیں رکو، میں پہلے جا کر اپنے ساتھیوں کو اطلاع دیتا ہوں۔ وہ اندر آیا اور آ کر ساری صورتحال ان کو بتا دی۔ یہ سن کر وہ بڑے خوش ہوئے اور پھر وہ دونوں منتظم اور لوگ جو ہے ان کے پاس آئے اور پھر انہوں نے جو ہے خوشی کا اظہار کیا اور انہوں نے بھی اللہ کے سامنے سجدہ کیا کہ یا اللہ یہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں جو ہے ایسے برگزیدہ لوگوں کی زیارت کروائی اور اس دور، ہمارے اس دور کے اندر جو ہے تو نے انہیں بیدار کیا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی تعریف کی اور پھر اپنا ایک آدمی جو ہے وہ پیغام دے کر بادشاہ کے پاس بھیجا۔ اس بادشاہ کا نام بیدوسیس بتایا گیا ہے، وہ بڑا موحد، بڑا ایماندار تھا، اور اس کو جا کر کہا کہ نمائندہ بھیجا کہ ان کو یہاں لے کر آؤ اور یہ ساری صورتحال بتاؤ۔ بادشاہ کو جب یہ خبر ملی اور اس کو اطلاع ملی کہ ایسے اصحاب کہف ہیں اور وہ جو ہے وہ بیدار ہوئے ہیں، وہ بہت خوش ہوا، اللہ کا اس نے شکر ادا کیا، اللہ کی تعریف کی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے نور ہدایت میرے لیے سامنے کر دیا۔ اب ظاہر ہے اتنا عرصہ سلانے کے بعد جو بیدار ہوئے ہیں، اس سے جو ہے وہ آخرت کا یقین بڑھے گا اور لوگ جو ہے آخرت کے قائل ہو جائیں گے، اور میری دعا تو نے قبول کی۔ پھر وہ بادشاہ آیا
تو ان کے پاس جب پہنچا انہوں نے بادشاہ کی بڑی تعظیم کی، عزت کی، اس کو دعائیں دی، اس کی حکومت کے لیے جو ہے وہ دعائیں کی، اور پھر اس کے بعد بادشاہ کو انہوں نے دعاؤں کے ساتھ جو ہے رخصت کیا، فی امان اللہ کہا، اللہ کے حوالے کر کر رخصت کیا، اور وہاں سے پھر وہ اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو قبض کر لیا، وہاں اللہ نے انہیں موت دے دی۔ یہ جو ہے عجیب طرح اللہ نے جو ہے انہیں موت دی۔ اب بادشاہ جو ہے اس نے یہ کہا کہ ان میں سے ہر بندے کی جو لاش ہے اس کے لیے ایک سونے کا صندوق جو ہے وہ تیار کیا جائے اور اس کے اندر اسے رکھ کر یہیں چھوڑ دیا جائے۔ بہرحال صندوق تیار ہوا، سونے کے صندوق میں رکھ دیا ان کو۔ رات کو بادشاہ کو خواب آئی، اور یہ اصحاب کہف نے کہتے ہیں بادشاہ کو کہ ہم سونے سے نہیں بنائے گئے، ہم مٹی سے بنائے گئے ہیں، ہمیں ان میں سے نکال کر مٹی کے اوپر رکھ دو، کیونکہ ہم مٹی سے بنائے گئے ہیں، مٹی ہی میں جانا ہے اور مٹی ہی میں رہنا چاہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے دوسرے دن جو ہے وہ صندوقوں سے آزاد کیا اور ان کو وہیں جو ہے وہاں اسی طرح جو ہے وہ مٹی پر جو ہے وہ رکھ دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کی نگاہوں سے مخفی کر دیا، چھپا دیا۔ اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جب ان کے پاس یہ خبر پہنچی، بادشاہ تملیخہ یعنی یہ واقعہ لے کر آیا اور یہ خبر لے کے آیا، تو اس وقت ابھی بادشاہ نہیں پہنچا تھا، اللہ یہ خبر پاتے ہی جو ہے اللہ پاک نے انہیں موت دے دی اور وہ وفات پا گئے۔ بادشاہ سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ حقیقت کیا ہے اللہ ہی جانتے ہیں، یہ تو قرآن نے نہ بیان کیا، نہ کسی صحیح حدیث میں اس کی تفصیل آئی، یہ تاریخی اور تفسیری روایات میں جو ہے اس کی تفصیل ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، میں نے کچھ اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو یہ اصحاب کہف ہیں، اللہ نے ان کو اتنا طویل عرصہ سلایا، اور طویل عرصہ سلانے کے بعد ان کو جب بیدار کیا، اصل کیا تھا کہ انہیں بھی اللہ کی قدرت کا ایسا کامل یقین ہو کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ اٹھنا ہے، اور اسی طرح جو کافر ہیں انہیں بھی یہ یقین ہو جائے کہ جو اللہ انہیں 300 سال تک سلا کر ان کی روحوں کو واپس بھیج سکتا ہے، اور ان کی روحیں جو ہیں وہ اس اللہ ہی کے پاس محفوظ رہی ہیں، اسی طرح جو بھی اس دنیا سے جاتا ہے اس کی روح اللہ کے پاس محفوظ رہتی ہے، اور پھر قیامت کے دن اللہ ان کی روحوں کو لوٹائے گا اور اللہ انہیں اسی طرح جو ہے وہ کھڑا کرے گا۔ تو یہاں اب آپ آیت کو دیکھیں تو آپ کو اب سمجھ آئے گا واقعہ اور اس کی تفصیل اور تفسیر آیات کی، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا۔ کس طرح؟ یعنی جس طرح ہم نے انہیں اتنا طویل عرصہ سلایا اور ان کی نیند کو ہم نے ایسا عجیب بنایا کہ عام لوگوں کی نیند سے جو ہے وہ جدا ہے، اس میں جسم میں کوئی تغیر نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، بغیر غذا کے، بغیر پانی کے، بغیر کھائے پیے اللہ نے انہیں زندہ رکھا، اللہ نے ان کے جسموں میں قوت رکھی، مٹی کو ان کے جسموں کو کھانے سے دور رکھا، ان کے جسموں کو مٹی کے اوپر جو ہے وہ کھانے سے پاک اور صاف رکھا، مٹی ان کے جسموں کو نہیں کھا سکی۔ تو اللہ نے جس طرح انہیں اتنا طویل عرصہ سلایا، سورج کو جو دھوپ تھی اس کی وہ ان کے جسموں پر نہیں پڑنے دی، اور ان کا جو کتا تھا وہ بھی دہلیز پر اسی طرح رہا۔ تو اللہ پاک جو ہے قیامت کے دن جو ہے دوبارہ اسی طرح مردوں کو اٹھائیں گے، یعنی وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اسی طرح جو ہے ہم نے انہیں اٹھایا، یعنی نیند سے بیدار کیا۔ تو نیند سے بیدار ہونا یہ بھی عجیب ہے کہ ان کے جسم میں اسی طرح طاقت موجود ہے، اسی طرح کی جوانی ہے، اسی طرح کی قوت ہے، اور یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں پوچھ پاچھ کریں، سوال کریں، یعنی اس سے ان کو بھی اندازہ ہو کہ اللہ کی قدرت کیسی ہے، کہ اللہ نے ہمیں کتنا عرصہ تک سلایا اور اللہ نے کس طرح ہماری حفاظت کی۔ قال قائل منهم کم لبثتم، تو انہوں نے یہ سوال کیا، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم کتنی دیر سوتے رہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، انہوں نے کہا کہ ہم ایک دن یا دن کا بھی بعض حصہ سوتے رہے، یعنی اتنا ہی وقت گزرا ہوگا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ناخن اور بال جو ہے یہ بڑے ہوئے ہیں،
قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، تو انہوں نے کہا تمہارا رب یہ خوب جانتا ہے کہ تم کتنا عرصہ سوئے رہے. فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما، اپنے میں سے کسی ایک کو یہ پیسے دے کر شہر کی طرف بھیجو. انہوں نے تملیخہ کو بھیجا، اس نے اپنا لباس بدلا، اپنے جو لباس جسم پر تھا وہ اتارا اور دوسرا لباس پہنا تاکہ مجھے کوئی پہچانے نہ. تو اپنے میں سے ایک شخص کو شہر کی طرف بھیجو. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا، تاکہ وہ تحقیق کر لے کہ کون سا کھانا حلال ہے. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اس میں سے وہ تمہارے پاس کھانا لے آئے. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور خوش تدبیری سے یہ کام کرے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور تمہاری کسی کو خبر نہ ہونے دے. إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ، اگر وہ تمہاری خبر پالیں گے تو وہ تمہیں قتل کر دیں گے، یعنی جیسے دقیانوس جو ہے وہ قتل کر دیتا تھا. تو معلوم ہوا کہ ان کے دور میں یعنی جو دقیانوس تھا ظالم، اس کے قتل کا طریقہ کیا تھا؟ سنگسار کرنا، پتھر مار کر قتل کرتے تھے. یرجموکم، تمہیں جو ہے وہ قتل کر دیں گے. او یعیدوکم فی ملتہم، یا تمہیں اپنے ہی مذہب میں داخل کر دیں گے. ولن تفلحوا اذن ابدا، اور پھر تم فلاح نہیں پاؤ گے، تم کامیاب نہیں ہوگے، یعنی اگر ان کے دین میں چلے گئے تو پھر کامیابی نہیں ہوگی. اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. اسی طرح ہم نے جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا، وہ آئے تاکہ انہیں پتہ چلے قیامت حق ہے. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ ان کے درمیان پھر بات ہوئی ان کی وفات کے بعد یہاں کہ کوئی علامت ہونی چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ ایک جو ہے یہاں کوئی تعمیر کی جائے، کوئی جو بنا جو ہے کوئی بنیاد جو ہے یہاں رکھی جائے. تو بالآخر مسجد وہاں بنائی گئی. پھر وہ کتنے تھے تعداد میں، اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ، کوئی کہتا ہے 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کوئی کہتے ہیں 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، اور کوئی 7 کہتے ہیں اور 8واں ان کا کتا تھا. پھر اسی طرح جو ہے وہ آگے کتنی دیر تک وہ اس غار میں رہے، اس کی تفصیل ہے. زندگی رہی تو اللہ پاک نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلے درس میں جو ہے اس کو بیان کریں گے. اللہ پاک قرآن پاک کو ہم سب کے دلوں کی بہار بنائے، ہم سب کے سینوں کا نور اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.